بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی روایت یہ کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اس سے دھوکہ دیا تو وہ ملعون یعنی لعنتی ہے۔ اب بتائیں یہ کیوں نہیں پلیٹ فارم سے باتیں پیش کی جاتی ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق جیسی عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچا رہی ہیں۔ حکمران سے لے کر علماء کرام سے لے کر پیران عظام سے لے کر سرمایہ دار سے لے کر جاگیردار سے لے کر جو جہاں پر مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، آفس میں کام کر رہا ہے، دینداری میں جہاں بھی کوئی فریب دے گا، جہاں بھی کوئی دھوکہ دے گا، صحیح نہ پہنچانا، صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کرنا، معاشرے کی طرف صحیح طریقے سے اس کی رہنمائی نہ کرنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ دنیا داری میں کوئی منصب ملے، عہدہ ملا، عہدے کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی دھوکہ ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے۔ حکومت اور یہ ریاست ایک آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کا 5 سال میں آپ نے کیا خیانت کی؟ اگر یہ شخص ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ لعنتی شخص ہے۔ اگر کوئی دین کی آڑ میں اسلام کے نام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کو استعمال کر رہا ہے، بک جاتا ہے، خود کو بیچ دیتا ہے اور دین اسلام کے اصلی پیغام کو نہیں پہنچاتا تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ صرف اپنی ذات کے لیے پیغام کو کنورٹ کرنا، اپنی ذات کی طرف پیغام کو موڑ کے لے کے آنا، معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دینا، معاشرے کے لیے بات نہ کرنا، حق بات نہ کرنا، ظالم کے ساتھ بیٹھ کے آئیں بائیں شائیں کر کے ظالم کے ساتھ کھانا پینا، وزارت لینا، چاہے دینی طبقات ہو، چاہے سرمایہ دار طبقات ہو، چاہے جاگیردارانہ نظام ہو، چاہے بزنس مین ہو، یہ سارے جن پر منصب ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا، اسے یہ دھوکہ دیا، وہ لعنتی ہے۔ حضور جس پر لعنت بھیجیں تو یوں سمجھیں کہ کائنات کے رب کریم نے بھی اس پر لعنت بھیج دی۔ ہم آج پورے معاشرے کی بنیاد دھوکے پہ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان سے سرمایہ دار سے جاگیردار سے علماء کرام جو ان سے مل کے کھاتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے مریدوں کو بیچ کر وہی سیاستدانوں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے رعایا کو، اپنی قوموں کو بیچ کر وہی ان سیاست کرنے والوں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، بڑے خطابات کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ پھر وقت آنے پر یہی علماء کرام ان کرپٹ، ان بیمان جن کا زندگی کا لائف اسٹائل کبھی انسان سے، مسلمانوں سے، عام لوگ سے نہیں ملتا، ان کے گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں تو پھر اور اتر کر پھر جب سلطنتوں میں جاتے ہیں، پھر بند اور کمروں میں جاتے ہیں، گرم اور نرم اور ٹھنڈے کمروں میں جاتے ہیں، وہاں ان کا ویو بدل جاتا ہے، حق بات کہنے سے رک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا یا اسے دھوکہ دیا وہ ملعون۔ دیکھیں دودھ میں ملاوٹ، اب عوام الناس پہ آ جائیں، جب اوپر سے نظام خراب ہوگا تو نیچے کیا آئے گا؟ اگر ایک دریا اوپر سے بہہ رہا ہے تو دریا اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اب جب اوپر سے کوئی قانون نہیں، اس میں کرپشن ہے، اس میں بےمانی ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں بددیانتی ہے، خیانت ہے، ہر شعبے میں اب آ چکی ہے۔